الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ فصل، تمام حروف مبنی ہیں، اسی طرح افعال میں فعل ماضی امر حاضر معروف۔ جو بحث کل ہم نے کی تھی وہ معرب اور مبنی کے بارے میں تھی۔ معرب کی تعریف بیان ہوئی، معرب کا حکم بیان ہوا، عامل کی تعریف کی گئی، محل اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب خود کیا ہے، مبنی کی تعریف کیا ہے، مبنی کا حکم کیا ہے، یہ چیزیں بیان ہو گئیں کل کے مطلب ہے مباحثے میں۔ اور آج کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جی کون کون سی چیزیں مبنی ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں مبنی۔ تو آپ نے بتایا، تعریف بھی کی مبنی کی، حکم بھی بیان کیا کہ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو عوامل کے اختلاف سے جس کا آخر نہ بدلے بلکہ ایک ہی حالت پر وہ باقی رہے، چاہے عامل رفعی ہو، نصبی ہو، جری ہو، اس پہ کوئی تبدیلی نہ آئے۔ جیسے مثال بیان کی کہ مثلا جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ جاء عامل رفعی آیا تو ھذا، رأیت عامل نصبی آیا تو بھی ھذا، مررت بے آیا تو بھی ھذا، کوئی تبدیلی آخر میں نہیں آئی۔ تو اس کو کیا کہا تھا کہ یہ جی مبنی ہیں، مبنی ہیں۔ ھذا کیوں مبنی ہیں؟ کیونکہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے، جو کہ حروف ہیں وہ بھی محتاج، اور یہ ھذا بھی مشار الیہ کا محتاج ہے۔ ابھی جو آج کی بحث ہے نا، ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھلا کون کون سی چیز مبنی ہے۔ مبنی کی تعریف ہو گئی تاکہ نا ہم مثلا جب اس پہ نظر جائے گی تو کہیں گے اچھا یہ مبنی ہے۔ کون کون سی چیز بھائی نا مبنی ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نا گن کے دیتا ہوں۔ 5 چیزیں مبنی ہیں جی۔ کون کون سی چیزیں مبنی ہیں؟ 5 چیزیں مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام حروف مبنی ہیں۔ ایک، تمام حروف مبنی ہیں۔ فعل میں سے، افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہیں، امر حاضر مبنی ہیں، فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں جو ہے وہ نون تاکید کی ملی ہوئی ہوتی ہے، یا آپ کی خدمت میں عرض کروں نون جمع مؤنث، یضربنا تضربنا، 6 اور 12ویں صیغے میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کی ثقیلہ یا خفیفہ کی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ صیغے یہ کیا ہیں؟ یہ بھی مبنی ہیں۔ اور کیا چیز مبنی ہے جی؟ اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہیں۔ تو مبنی کتنی چیزیں ہو گئیں جی؟ مطلب ہے 5 چیزیں مبنی ہیں۔ تمام حروف مبنی، فعل ماضی مبنی، امر حاضر مبنی، ٹھیک ہے، فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں نون تاکید کی ملی ہوتی ہے، یا وہ نون جو ہوتی ہے کون سی اس کو نام دیں، نون جمع مؤنث کی، ٹھیک ہے، وہ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور 5ویں چیز کیا؟ اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ مبنی ہیں۔ تو 5 چیزیں مبنی ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آ گیا سوال کہ اس میں غیر متمکن کہا جی، اس میں غیر متمکن ہوتا کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے بھائی، حروف کا بھی پتہ ہے ہمیں، فعل ماضی کا بھی پتہ، امر حاضر کا بھی پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور مثلا جی فعل مضارع کو بھی ہم جانتے ہیں، سار میر میں بڑی گردانیں کی ہوئی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس میں غیر متمکن کیا بھائی جان؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو۔ اس میں جو غیر متمکن ہے وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ کیا ہو؟ مشابہ ہو۔ مبنی اصل کتنی چیزیں تھیں؟ 3 حروف، فعل ماضی، امر حاضر۔ تو جو اسم غیر متمکن اسم ہے نا، جو اسم ان 3 چیزوں کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا تو وہ کیا ہے؟ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو گیا ہے، اسی کو غیر متمکن کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہیں، غیر متمکن بھی مبنی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک عرض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ مثلا نا مبنی یہ 5 چیزیں ہیں، مبنی یہ 5 چیزیں ہیں، اس میں غیر متمکن کی تعریف بھی ہو گئی۔ تو پھر معرب کیا ہے جی؟ معرب کتنی چیزیں ہیں جی؟
دو چیزیں مورب میں جناب، دو چیزیں مورب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نمبر ایک فعل مضارع کیا ہے؟ مورب ہے، سوائے ان سیغوں کے کہ جن میں نون جمع مؤنث کی ہوتی ہے 6 اور 12واں، اور وہ نون جو تاکید کی لگتی ہے ثقیلہ خفیفہ، ان کے علاوہ فعل مضارع جی مورب ہے نمبر ایک، 6 12ویں سیغے کے علاوہ، تاکید کے علاوہ مورب ہے۔ اور دوسری چیز جی مورب کیا ہے؟ اسم متمکن، اسم متمکن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی مورب ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ یہ نا جو اسم متمکن ہے یہ ترکیب میں ہو، کیونکہ اسم متمکن کا دوسرا نام مورب ہے نا، اسم متمکن کا دوسرا نام مورب ہے۔ اور متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں حرکتیں رفع نصب جار کو قبول کرنے کی اس کے اندر پاور ہوتی ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، تینوں اعراب تنوین کے ساتھ یہ نا قبول کر لیتا ہے یہ۔ تو یہ جی مورب، دوسرا نام اس کا مورب ہے۔ تو اس میں متمکن بھی کیا ہے جی؟ مطلب ہے یہ مورب ہے۔ تو اس میں متمکن وہ ہو گیا جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ تو کیا مطلب لیں جی؟ مورب کتنی چیزیں مان گئیں جی؟ مورب دو چیزیں، فعل مضارع مورب ہے 6 12ویں سیغے کے علاوہ، تاکید کے علاوہ، اور جی اس میں متمکن جو ہے یہ بھی مورب ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ یہ ترکیب میں ہو، جیسے وہ تریب مورب میں پڑھا تھا جا زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، شرط ہے کہ زید کے ساتھ کوئی عامل بھی ہو، ترکیب میں ہوگا تو پھر، ورنہ اگر تنہا ہوا ٹھیک ہے نا تو پھر تو وہ مبنی ہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ مطلب ہمارا تمام ہوا، دوسرے مطلب کی طرف جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا بیان ہوا آج کی بحث میں؟ یہ بیان ہوا ہے کہ مبنی کتنی چیزیں ہیں، مورب کتنی چیزیں ہیں۔ مبنی 5 چیزیں تھیں اور مورب 2 چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ جو اگلی بحث جڑ رہی ہے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس میں غیر متمکن کی اقسام کیا ہیں جی؟ اس میں غیر متمکن کی، آپ اس کو پچھلے سے رب دے دینا کہ وہ جو اس میں غیر متمکن تھا، اس میں غیر متمکن کسے کہا؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ کیا ہے؟ شباہت رکھتا ہو۔ مبنی اصل کے حروف تھے فعل ماضی امر حاضر، یہ تو تھا نا جی اس میں غیر متمکن۔ اچھا اب اس میں غیر متمکن کی قسمیں کیا ہیں جی؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، جو آپ ذرا اس پہ دھیان دیں، توجہ۔ پہلی چیز جی مضمرات، ضمیریں۔ 2 اسمائے اشارات۔ 3 اسمائے موصولہ۔ 4 اسمائے افعال۔ 5 اسمائے اصوات۔ 6 اسمائے ظروف۔ 7 اسمائے کنایات۔ 8 مرکب بنائی، شمار میں نے تو کر ڈالی ہیں، مرکب بنائی۔ تو یہ جو 8 ہیں ٹھیک ہے، یہ اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہیں 8۔ اب ان میں جو ہیں کیا ہے جی؟ ان کی انشاءاللہ میں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے نا ٹھیک ہے ان کا نا ایک چھوٹی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو میں نے 8 قسمیں حقیر فقیر سراپا تقصیر نے بیان کی ہے نا، غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ مثلا مضمرات تو کیسے، آگے بھی مزید تفصیل دینی ہے انشاءاللہ، لیکن اس کی بھی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا مثال لے لیتے ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں ان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ کتاب سے پڑھتا ہوں لیکن میں ان کی مثال دینے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ مثلا مضمرات جو ہے نا ٹھیک ہے، ادھر ہی دستی پہلے مثال لے لیتے ہیں۔ مضمرات کی ضمیریں ہوتی ہیں نا، جیسے مثلا آغا جان سورہ میں نہیں پڑھتے، سورہ توحید میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر کی مثال لیں جو کہ تفصیل آئے گی، خالی ایک چھوٹی مثال دی ہے۔ اسماء اشارات جی، اس کی کوئی والا مثال، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب قرآن مجید میں ہے۔ اسماء موصولہ جی، موصول ہو الذین یؤمنون، ان کی ایک ایک کی ہم نے تعریف کرنی ہے، موصولہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے، لیکن ایک فعلاً
اسماء موصولہ الذین یؤمنون، اسماء افعال کی مثال جی ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ جو ہمارے مولا نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ذلت ہم سے دور ہے، ان کے ماننے والوں سے بھی ذلت دور ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہیہات من الذلہ۔ اسماء اصوات، صوت کی جمع اصوات ہے، آواز کو کہتے ہیں، تو اس کی کوئی مثال مثلا میں عرض کروں کہ سمیت الغرابا یسوت کا کا، میں نے کوے کو سنا وہ کیا کہہ رہا تھا، کا کرتا ہے نا، کا مثلا یہ آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسماء ظروف جی، اسماء ظروف للہ، یہ بھی قرآن مجید میں زیرن آیت ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، قبل و بعد ظروف ہیں، یہ ہو گئے۔ اسماء کنایات جی جو مثلا اشارے کے طور پر آتے ہیں، کم اہلکنا، کم معذرت ہے اس سے پڑھتے ہیں، کم من قریۃ اہلکناہا، کتنے ہی گاؤں تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، کم من قریۃ، تو وہ کتنے گاؤں کتنے ہیں، کنایا ہے نا، کنایا ہے، کوئی کتنے تو نہیں بتائے گئے کہ بھائی اتنے ہیں، پتہ کتنے ہیں مثلا، تو اشارہ ہے اس میں، تو کنایا کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت آئے گی، خالی ایک مثال دی ہے۔ مرکب بنائی کیجیے ایک مثال، ٹھیک ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا، احد عشر، پہلے بھی ایک جگہ پہ پڑھا تھا غیر مفید کی قسم بیان کرتے ہوئے، مرکب بنائی احد عشر کہ اصل میں احدن و عشر، ایک واو ہے جس کو حذف کر دیا گیا، مرکب بنائی یہ تھا نا کہ دو اسموں کو، ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے وہ جو واو رابطہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہو درمیان، اور دونوں کو ایک کر دیا گیا ہو، جیسے احد عشرہ، احد عشرہ، اور وہ جو مثال گیا ہے کوکبن، وہ تو تمیز ہے نا، وہ تو تمیز ہے، کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اب ہم نا تھوڑا تفصیل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ آپ لطف فرمائیں اور اس پہ ذرا دقت فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں غیر متمکن کی تعریف کے بعد اس کی قسمیں 8 جی، چھوٹی چھوٹی مثالیں، اور اب جی مضمرات کسے کہتے ہیں، مضمرات، مضمرات یعنی ان کی تفصیل میں جانا ہے۔ مضمرات ضمیریں، مضمرات ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں، ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم یا مخاطب یا غیب کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو، غیب کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، یہ صرف مربوط ہے، یہ قید غیب کی، شاید اس عبارت میں سمجھنے میں تھوڑی ہمیں مطلب ہے مخلوط نہ ہو جائے، یہ جو قید لگائی ہے نا کہ ضمیر کیا ہوتی ہے، ضمیر وہ ہے جو متکلم، متکلم یعنی بولنے والے پر، انا، مخاطب یعنی انتا، اور کس پر، یا غیب کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، یہ مربوط صرف غیب سے ہے، یہ صرف غیب سے مربوط ہے، ورنہ وہ جو متکلم کی یا مخاطب کی ضمیر اس میں پہلے آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں شروع سے کلام کا آغاز کر دیتا ہوں، مثلا میں شروع سے کہتا ہوں آنا، آنا مثلا، آنا اضربو، میں مارتا ہوں، آنا مثلا جو ہے نا امشی، میں چلتا ہوں، ایک مثلا شروع سے پیچھے کی کیا ضرورت ہے، یہ انتا، انت تاکل، تو کھاتا ہے، انت تمشی، تو چلتا ہے، انت تقرا، تو پڑھتا ہے، شروع سے کر، پہلے کا کیا ضرورت ہے۔ لیکن غیب کے لیے ضروری ہے، غیب کی جب ضمیر لگائیں تو ضروری ہے کہ اس ضمیر کا مرجع پہلے ذکر ہونا چاہیے، یا وہ لفظاً ہو یا معناً ہو، مثال کے بغیر گزارا نہیں ہے، مثال دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع پہلے ہو، غیب کے لیے ضروری ہے، لفظاً ہو یا معناً ہو، ٹھیک ہے۔ لفظاً کی مثال جی ضربت خالدا ونہیتہ عن الکذب، ضربت خالدا، میں نے خالد کو مارا، ونہیتہ عن الکذب، یہ ہو کہاں جا رہی ہے، نہیتہ جو غیب کی ضمیر ہے اس کا ذکر پہلے ہے جو کہ
زید کی طرف جا رہی ہے، وَنَهَيْتُهُ، اور میں نے زید کو جھوٹ بولنے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ تو مطلب ذکر ہوا نا پہلے، یہ لفظاً ہے یا مانن، مانن ہے، اگرچہ لفظ اس کا پہلے نہیں ہے لیکن مانن ہے۔ جیسے عرض کروں اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا ہوا، یہ ہوا کہاں جا رہی ہے؟ اعدلوا تو فعل ہے، صحیح ہے نا؟ یہ جو ہوا ہے وہ اعدلوا سے جو نکل رہا ہے نا، عادل، اعدلوا سے عادل، اس کی طرف جا رہی ہے، یعنی مطلب ہے عدل کرو جو کہ تقوی کے قریب ہے۔ ہوا کا مرجع اعدلوا سے جو بنتا ہے، نکل رہا ہے عدل نا، اس کی طرف جا رہی ہے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں عزیزو کہ اس ضمیر غیب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذکر آ چکا ہو، یا لفظاً آ چکا ہو یا معنن آ چکا ہو، ٹھیک ہے؟ ضمیر کی تعریف ہو گئی۔ اچھا اب نا یہ جو ضمیریں ہیں مضمرات، اس کی نا 5 قسمیں ہیں، مضمرات کی 5 قسمیں ہیں جی۔ کیسے؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ تو کتنی ہو گئی؟ 5 گن لیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے؟ اچھا ہر ایک کے اندر ضمیر میں آپ جان چکے ہیں 14 صیغے ہوتے ہیں، ہر ایک کے صیغے 14، 14 کو 5 سے ضرب دے 14 50، 14 کو 5 سے ضرب دینا 70 ہو گیا، 14 50 70۔ ٹوٹل ہمارے پاس جو ضمیریں بن گئیں 70 ضمیریں ہمارے پاس ہیں، 70 ضمیریں ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جی بھلا ہے کیا یہ ضمیریں جو کہا مرفوع متصل، کون سی ضمیریں ہوتی ہیں جی؟ ٹھیک ہے، ان کی تعریف کرنے جا رہا ہوں، ذرا ہوشیار۔ ضمیر مرفوع متصل کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل فاعل کی وہ ضمیریں ہیں، فاعل کی وہ ضمیریں ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آ جاتی ہیں طولانی۔ ضربتو ضربنا، مثلا ضربتو، یہ تو کون سی ضمیر ہے؟ ضربتو، ٹھیک ہے؟ یہ فاعل کی ضمیر ہے نا جو ساتھ ملی ہوئی ہے، ضربنا میں بھی، ٹھیک ہے؟ وہ ضمیر ہے فاعل کی، جمع متکلم کی ہے نا، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ضمیریں کون سی کہلاتی ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل، وہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسری کیا تھی؟ ضمیر مرفوع منفصل، یعنی فاعل کی، لفظوں پہ غور کریں نا، خود بخود نہیں کہ منفصل یعنی جدا ہیں، منفصل ہیں، متصل یعنی جڑی ہوئی، منفصل یعنی جدا۔ فاعل کی وہ ضمیریں، ٹھیک ہے، جو فعل سے جدا ہیں، فاعل کی ضمیریں جو فعل سے جدا ہیں ان کو کہتے ہیں ضمیر کیا بات؟ مرفوع منفصل۔ جیسے آغا جان یہ بھی پڑھتے ہیں کتاب سے، آنا ہے، نحنو ہے، آنا نحنو، جدا جدا ضمیریں، آنا نحنو، متکلم سے آنا اور جمع متکلم سے کیا نکلا ہوا ہے؟ نحنو، جدا ضمیریں، آنا نحنو، ٹھیک ہے؟ تیسرا جی کیا تھا؟ ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل کون سی ضمیریں ہیں جی؟ مفعول کی وہ ضمیریں، مفعول کی وہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، فعل سے متصل ہیں۔ جیسے ضربنی ہے مثلا، ضربنا ہے، یہ نی نا، ٹھیک ہے؟ اور پڑھنی ہے، ایک ایک مثال چھوٹی چھوٹی دیتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے جی؟ ضمیر منصوب متصل، یعنی مفعول کی ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں۔ اور کیا ہے جی؟ ضمیر منصوب منفصل، وہ ضمیر مفعول کی جو فعل سے مطلب کیا ہیں؟ جدا ہو کر آئی ہیں۔ جیسے پڑھیں گے ایا یا، ایا نا، اور بھی ہیں بطور مثال، ٹھیک ہے؟ ضمیر مجرور متصل ہیں آخری جی، ایسی ضمیریں ہیں جو حرف جر کے ساتھ مل کر آئی ہیں، ضمیر مجرور متصل، یعنی ایسی ضمیریں جو حرف جر کے ساتھ مل کر آئی ہیں، لی، لنا، لکا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ انشاءاللہ آتے ہیں، عبارت سے نا مطالب جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے بھی سابقہ بھی کچھ بیان ہوا ہے
کہ وہ جو ہے نا کون کتنی چیزیں مبنی ہیں وہ بیان ہوا، کتنی چیزیں مبنی ہیں، کتنی چیزیں معرب ہیں وہ بیان کیا۔ اس میں غیر متمکن کی تعریف کے بعد اس کی 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مضمرات کو ہم نے لے لیا ہے، اور اس کی جو دوسری قسم ہے اسماء اشارات، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بڑھے گی، کیونکہ ساری کو اکٹھا کریں تو ممکن ہے جو ہے مشکل ہو، زحمت کا باعث نہ ہو، یاد کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آ جاتے ہیں عبارت میں، مطالب لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلٌ، تمام حروف مبنی ہیں، اسی طرح افعال میں فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث یا نون تاکید کا ہو، یہ بھی مبنی ہیں، اور اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہیں۔ یہ 5 بنتی ہیں جی۔ اس میں غیر متمکن کی کیا تعریف ہے؟ وہ اس میں جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ رکھے۔ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ کلام عرب میں معرب صرف 2 چیزیں ہیں، عرض کیا نا کتنی چیزیں معرب ہیں، 2 چیزیں۔ فعل مضارع بشرطی کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، 2۔ اس میں متمکن بشرطی کے ترکیب میں واقع ہو۔ اس میں متمکن وہ اس میں جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ فصل، اگلا مطلب ہے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، پیچھے ملا لیتے ہیں نا۔ اس میں غیر متمکن کی تعریف اور اس کی آگے یہاں اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات مرکبہ بنائی، ہر ایک کی بہت زیادہ تفصیل آنی ہے۔ مضمرات کیا ہے جی؟ مضمرات کسے کہتے ہیں؟ ضمیریں۔ مضمرات ضمیریں، ضمیر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو متکلم مثلا انا، یا مخاطب جیسے انتا، یا غیب جیسے ہوا کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو۔ جب آپ اس عبارت کو پڑھنے لگیں تو عرض خدمت ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، یہ کس کی قید ہے؟ یہ غیب کی قید ہے، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، یعنی غیب کا ذکر پہلے ہو، متکلم مخاطب کا نہیں، ورنہ پھر مطلب گم کر بیٹھیں گے کہ وہ کہاں مثلا پہلے کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ غیب کی قید ہے۔ جیسے آنا، میں ایک مرد یا ایک عورت، ضربتو، ٹھیک ہے، مرفوع متصل کی ضمیر ہے، میں تا، ضربتو میں تا، میں نے مارا، یا ضمیر منصوب منفصل کی ہے، دے دی یہاں خاص میرے لیے۔ ضربنی کس کی مثال دی ہے؟ ضمیر منصوب متصل کی دی ہے، میں یا، مجھے اس نے مارا، لی میرے لیے، ضمیر مجرور متصل کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آگے قسمیں دیکھتے ہیں۔ مضمرات کی 5 قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں، اور یوں کل تعداد 70 ہوئی، 5 ہیں، 14 5 70۔ ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے، فاعل کی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں نا آگے میں بیان کرتا ہوں، ایک مطلب مجھے اچانک یاد آ گیا یہاں، ٹھیک ہے، ممکن ہے بعد میں سوال پیدا ہو کہ جی صرف میر میں نا، صرف میر میں تو ہم پڑھتے ہیں غیب کے صیغے شروع ہوتے ہیں، ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضرب، ادھر سے شروع کر کے جاتے ہیں۔ غیب سے پہلے غیب کے، پھر آتے ہیں جو ہے نا مخاطب کے، اور آخر میں متکلم کے۔ اور ابھی جو شروع کرنے لگے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پہلے شروع کر رہا ہے ضربتو ضربنا، ادھر سے شروع کر رہا ہے، پہلے متکلم کے، پھر مخاطب کے، اور پھر غیب کے۔ یہ کیوں ہے جی؟ تو اس کی جواب یہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ علم صرف ہے، یہ علم نحو میں نا، ٹھیک ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہیں، ضمیریں معرفہ ہیں، لیکن ان معارف کی بھی درجہ بندی ہے۔ ان معارف میں سے نا جو اعلی المعارف ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی معرفہ ضمیروں میں سے بھی نا وہ ضمیر متکلم ہیں، رتبے کا خیال کیا ہے۔
اعلی المعارف ضمیر متکلم ہیں، ان کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے جی مخاطب کی، اور مخاطب کے بعد پھر غیب کی ضمیریں ہیں۔ معرفے میں بھی نا مثلا درجہ بندی کر لی ہے، سب سے زیادہ متکلم کی تھی ہیں، پھر مخاطب کی، پھر غیب کی۔ نمبر دے دیں نا، نمبر دے دیں، ہیں سارے ہی معرفہ، ٹھیک ہے۔ آپ ضمیر متکلم کو، والی کو، معرفہ کو کتنے 100 نمبر دے دیں مثلا، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مخاطب کو کتنے نمبر دے دیتے ہیں؟ مخاطب کو 5 نمبر کم کر لیں، 95 دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو غیب کی ان کو 90 نمبر دے دیں، سارے 90 سے بالا ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ 90 سے بالا نمبر لیے نا انہوں نے، معرفہ ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا ترتیب رکھ لیں کہ معرفے میں کیا ہے درجہ بندی ہے، اس وجہ سے نا یہاں الٹا کر کے نا انہوں نے دی ہیں، وجہ یہ ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں، ضمیر مرفوع متصل فاعل کی ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ ساری جو آگے ملی ہوئی ہیں نا یہ فاعل کی ضمیریں ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں جی۔ ضمیر مرفوع منفصل جی کیا ہے جی؟ فاعل کی ضمیر جو فعل سے جدا ہو، جیسے انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہے یا ہما، ہننا۔ ضمیر منصوب متصل مفعول کی وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکے، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ ضمیر منصوب منفصل، ٹھیک ہے، یعنی مفعول کی ضمیر جو فعل سے جدا آتی ہے، ایا یا، ایا نا، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا کے، ایا کما، ایا کننا، ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہننا۔ اور جی ضمیر مجرور متصل کیا ہیں؟ یعنی ایسی ضمیر جو حرف جر کے ساتھ مل کر آتی ہیں، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکے، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔